ایون آئی ایم شور مریم نواز کو بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. جا رہا تھا کہ جی عمران خان نے ایک نیا یو ٹرن لے لیا ہے. عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان سے ملاقات کی ہے. یہ وہی جس پر پشاور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کس طرح وہ آپ کو یہاں پر آ کر اریسٹ کر سکتی ہے. ان کی یہ جورسڈکشن نہیں بنتی. غدار کون ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ السلام علیکم، میں ہوں ادا اشمیہ. مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان نے آج سے 5 سال پہلے ابھی نندن صاحب کو فنٹاسٹک ٹی پلائی تھی اس ملک کی، اور اس کا کریڈٹ پاکستانی ایئر فورس کو جاتا ہے. انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے ہمارے بارڈرز کو، اور یہ آج کا دن بڑے جوش و خروش سے منایا بھی گیا ہے. اور بھی بہت سے کریڈٹ ہیں جو ہماری فورسز کو جاتے ہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور ہوتی بھی رہتی ہے. لیکن بہرحال ابھی جو ہماری کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، اس مکس اچار گورنمنٹ کی انسرٹنٹی یہاں کے بچے کو تو پتہ ہے، لیکن مودیز جو کہ انویسٹر سروس ہے، کریڈٹ ریٹنگ بزنس، انہوں نے بھی اسی متعلق رپورٹ شائع کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس الیکٹڈ گورنمنٹ نے جو رول کرنے لگی ہے پاکستان پر، کوئی امید ان سے نہیں لگائی جا سکتی. انتہائی انسرٹن معاملات ہیں پاکستان کی اکانومی کو لے کے. آئی ایم ایف کے جو آپ کے قرضے ہیں، یہ جو قسط آپ کی اس اپریل میں ایکسپائر ہو رہی ہے، تو ان سارے معاملات کو لے کے یہ گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پائے گی. یہ ان کی پریڈکشن ہے، اور یہ تو خیر پاکستان میں ہر ایک کو ہی پتہ ہے، بلکہ پوری دنیا کو پتہ لگ گیا جس لیول کی، جس حد تک کی بین الاقوامی کوریج ہمارے ملک کو ملی ہے، فار آل دا رانگ ریزنز. یہ بات مینشن میں ہر دفعہ میرا خیال ہے ہمیں کرنی چاہیے کہ کسی اچھے ریزن کی وجہ سے ہماری انٹرنیشنل کوریج نہیں ہو رہی. فردر خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی، وہاں پر اوتھ ٹیکنگ ہوئی، حلف نامے لیے گئے ہیں وہاں کے 9 منتخب اراکین کی طرف سے. ایک نوئزی سیشن تھا. یعنی کہ جو ڈیکورم تھا وہاں کا وہ مینٹین نہیں رہا. اپوزیشن وغیرہ کی طرف سے علی امین گنڈاپور جو کہ چیف منسٹر عمران خان کے منتخب کردہ ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کا اریسٹ کا بھی مسئلہ چل رہا تھا. وہ پشاور ہائی کورٹ نے سالو کر دیا ہے. ان کا اریسٹ کرنے سے ان کو منع کر دیا ہے. 19 مارچ تک ان کی بیل ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ جی ہمیں اریسٹ کرنے کی پنجاب اسمبلی میں پنجاب کی جو پولیس ہے وہ کوشش کر رہی ہے، جس پر پشاور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کس طرح وہ آپ کو یہاں پر آ کر اریسٹ کر سکتی ہے. ان کی یہ جورسڈکشن نہیں بنتی. تو جورسڈکشن وغیرہ والے معاملات تو خیر پاکستان میں لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کی جب کوئی کورٹ بات کرتی ہے تو وہ سمجھ نہیں آتی. پنجاب کی پولیس چاہے سندھ میں جا کے اریسٹ سٹارٹ کر دے یا بلوچستان چلی جائے، اٹ ڈزنٹ میٹر. اس میں جو خیبر پختونخوا کے اسپیکر کے لیے عمران خان نے عقیب اللہ خان کا نام سجیسٹ کیا تھا، اور یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہی ہوں گے. انہوں نے منتخب کر دیا ہے، لیکن اینڈ ٹائم پہ بندہ بدل دیا ہے، اور عمران خان کی طرف سے ہی نیا نام آیا ہے جو کہ بابر سلیم سواتی ہیں. یہ عمر ایوب نے ٹویٹ کی ہے اس بارے میں کہ جی ہم عقیب اللہ خان کو نہیں اسپیکر بنا رہے، نیا بندہ ہے. پچھلے والے بھی عمران خان نے ہی کیے تھے سلیکٹ کہ اس بندے کو بنایا جائے، اور اس دفعہ جو نیا نام آیا وہ بھی عمران خان کی طرف سے آیا ہے، جس کو یو ٹرن کا نام دیا جا رہا تھا کہ جی عمران خان نے ایک نیا یو ٹرن لے لیا ہے. کنسیڈرنگ جس طریقے سے معاملات انفولڈ ہو رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو اکارڈنگلی اگر اسٹریٹجی چینج کر دی جاتی ہے تو میرا نہیں خیال اس وقت اس کو یو ٹرن کہا جا سکتا ہے. اگر وہ یو ٹرن نہ لیں اس وقت تو یہ ایک الارمنگ چیز ہے. اگر آپ ایک ہی ریجڈ اسٹریٹجی کے اوپر چلی جائیں کہ جی نہیں یہی ہم نے معاملات کرنے ہیں، اس سے نہیں ہم ہٹ سکتے، ایسا غلط ہے. چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں آپ کے اگینسٹ. اگر کنسپریسیز نیو بلڈ ہو رہی ہیں تو اس کے اکارڈنگ پھر آپ کو اپنے معاملات، اپنی اسٹریٹجیز کو بھی بدلنا پڑے گا. جیسے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ایک معاملہ ہے، پاکستان عمران خان جیل کے اندر ہیں، اور ان کی کمی آپ کو اب محسوس ہوتی ہوگی کہ غدار کون ہے پی ٹی آئی کے اندر. اس وقت ایک بڑی کنفیوژن سی بن گئی ہوئی ہے جو کہ عادل راجہ ورسز شیر افضل مروت ہے. شیر افضل مروت کو میں نے کل ان کے بارے میں جب میں نے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ ویسے تو وہ بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ان ایکوزیشنز کا، جن کے اوپر الیگیشنز لگائی جا رہی ہیں عادل راجہ کی طرف سے اور حیدر مہدی کی طرف سے، انہوں نے رپلائی نہیں کیا ان کا. بٹ دین کل رپلائی بھی آ گیا. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بات کی کہ یہ تو عادل راجہ فوج کا بھاگا ہوا کورٹ مارشل ہوئے ہوئے دونوں لوگ ہیں. ایک اوبر چلاتا ہے ان میں سے، اور عادل راجہ سخت نفرت رکھتا ہے فوج سے. عمران خان کو فوج سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہمیں بس کچھ جنرلز ہیں جن سے ہم اختلاف رکھتے ہیں. اس قسم کی انہوں نے بات چیت کی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ دو غدار ہیں
پی ٹی آئی کے اندر. ایک حیدر مہدی نام ہے اور دوسرا عادل راجہ، اور یہ جو ہیں مسلسل پاکستان تحریک انصاف کا پلیٹ فارم یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری یوتھ کو ورگلا رہے ہیں، اور وہ ان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف انگلی اٹھتی ہیں. تو لہٰذا میں سب کے سامنے ببانگ دال یہ اعلان کرتا ہوں، یہ لوگ غدار وطن ہیں، پاکستان دشمن ہے. جو پھوٹ پڑوانا چاہتے ہیں اور اس قسم کی جو انہوں نے بات چیت کی ہے. اب ایک ڈویژن آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ کون سچ کہہ رہا ہے، عادل راجہ یا پھر شیر افضل مروت. حالانکہ شیر افضل مروت صاحب نائب صدر ہیں پی ٹی آئی کے، اوبویسلی ہی ہولڈز اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن. عمران خان کے ٹرسٹ وردی ہیں وہ، یہ الیجڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان ان کے اوپر، اس لیے وہ اتنی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر موجود ہیں. لیکن عادل راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان نوز، عمران خان کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ایک لائل بندہ نہیں ہے، وہ ٹریٹر ہے، وہ غدار ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. وہ استعمال کر رہے ہیں ساری ان کی یہ جو کھلا پھر سکتے ہیں جی، جلسے کر سکتے ہیں، گرفتار نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ موجود ہے شیر افضل مروت کے. تو عمران خان اس چیز کو بھی اپنے ایڈوانٹیج پر استعمال کر رہے ہیں، یہ عادل راجہ کا کہنا تھا. اور تو دونوں طرف سے بیسیکلی غدار کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، غدار کا ٹیگ لگایا جا رہا ہے. امپورٹنٹ سائڈز ہیں دونوں. لیکن شیر افضل مروت اگین از اے نیو فیس. عادل راجہ بہت وقت سے ٹویٹر کے اوپر عمران خان کو سپورٹ، وہ ووٹ کی باتیں کر رہے ہیں. ایک انسرٹنٹی اگین موجود ہے. ٹائم بتائے گا کہ ان میں سے کون صحیح تھا کون غلط تھا. لیکن امپورٹنٹ اس بات میں ایک اور چیز بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور کسی بندے نے، کسی لیڈرشپ کی طرف سے اس سارے مسئلے پر کومنٹ نہیں دیا گیا. یعنی کہ شیر افضل مروت کو اگر ڈیفینڈ کرنا ہو یا عادل راجہ کو ڈیفینڈ کرنا ہو، یا اگر یہ کرنا ہو کہ چلو یار آپ دونوں کا آپس میں جو مسئلہ چل رہا ہے لیٹس سالو اٹ، ضرورت نہیں ہے. ہمارا کامن کاز تو عمران خان کا ریلیز ہے، پاکستان کی عوام کی اسٹیبلٹی ہے، تو ہم اس پر فوکس کرتے ہیں. لیکن کوئی کمنٹ نہیں آیا، چپ ہے. اس چیز کا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیا اثر آئے گا، اس کے اوپر بہت سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کیونکہ 9-10 مارچ تک یہ گورنمنٹ کمپلیٹلی جو ہے نا اپنا جو لیگل پروسیس ہے کہ جی صدر بنے، قومی اسمبلی کا اجلاس آئے، یہ سارے معاملات سب سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی چیزیں. اور 9-10 مارچ کے بعد جو ہے آپ کا رمضان شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسی ٹائم لائن ہے کہ اس میں آپ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ایسے معاملات میں انگیج رکھیں کہ وہ گورنمنٹ میکنگ کے پروسیس میں زیادہ ہرڈلز نہ کریٹ کی جائیں، کر سکیں. جیسے پنجاب اسمبلی میں جس طریقے سے ابھی تک پی ٹی آئی کی اپوزیشن نے معاملات کیے ہیں، وہ ایسا ہی تھا کہ جیسے اپوزیشن ہے ہی نہیں. لگ رہا تھا کہ جی مریم نواز کے لیے بہت ٹف ہوگا ایک پراپر اپوزیشن میں بیٹھنا، وہ بھی پی ٹی آئی کی اپوزیشن میں بیٹھنا. لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے نا سو فار پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ٹرو ثابت نہیں ہوئی. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ عمران خان تھا. اگر اپوزیشن لیتھل بنتی تھی تو بھی عمران خان ریزن تھا. اگر گورنمنٹ اس کی کسی لحاظ سے بھی لیتھل تھی تو وہ بھی عمران خان ہی ریزن تھا اس چیز کا بھی. کیونکہ مریم نواز کو ان کی اوتھ ٹیکنگ سے لے کے ابھی تک تو وہ 2-3 دن ہو گئے ان کو سی ایم بنے ہوئے بھی، تو وہ سارا پروسیس اتنا اسموتھ گیا ہے جتنا ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. ایون I'm sure مریم نواز کو بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نواز شریف کی طرف سے ہے، بیکاز آئی ہیو سین نواز شریف اپ کلوز. ان کی گورنمنٹ ہم سب نے دیکھی ہے، ان کی جو بھی جس بھی طریقے سے وہ مینوور کرتے ہیں اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. پہلے تو ان کو سی ایم بنانے کے لیے، پھر ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نواز شریف نے اپنے جتنے بھی پرانے کیا کہتے ہیں پرنسپلز تھے وہ توڑ دیے ہیں. جو ان کے اپنا ایک سٹائل تھا گورنمنٹ کا وہ بھی ختم کر دیا ہے کہ بیٹی پروٹیکٹڈ رہے. اس کو بنانے کے لیے جس حد تک بھی دھاندلی کرنی پڑے وہ بھی کر لیں، اور اس ڈیموکریسی کو ایک ڈکٹیٹرشپ کے ماحول میں چلایا جائے. یعنی کہ آپ مریم نواز کے اگینسٹ کچھ بات نہیں کر سکتے، ادروائز آپ کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. عمران ریاض خان آپ کے لیے بہت اچھی مثال ہے، کیونکہ عمران ریاض خان کو پہلے لگا جی یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اٹھائے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ کچھ اس طرح کی بات چیت کی، حالانکہ انہوں نے نہیں کی تھی اور نہ ہی یہ ریزن ہے. پھر جی اینٹی کرپشن ان کے اوپر لگا دی گئی. ٹھیک ہے، ایکچوئل میں جو ویڈیو لاسٹ انہوں نے لگائی تھی اس میں بات ہی انہوں نے مریم نواز سے متعلق کی تھی اور ان کو اچھا خاصا کرٹیسائز کیا تھا، اور بس اس دن کے بعد سے وہ بندہ نہیں نظر آیا. بہرحال یہ معاملات ہیں.
کہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج رکھا ہوا ہے الٹے سیدھے معاملات کے اندر، اور ابھی یہ شیر افضل مروت صاحب بھی اس کی ہی ایک مثال ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ عادل راجہ ان میں سے ایک بندہ انگیج کر رہا ہے، بٹ جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مول اور غداری پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے، لیکن وہ آ کس سائڈ سے رہی ہے یہ آپ کو ٹائم بتائے گا. فردر اپڈیٹس میں حامد میر ہیں جنہوں نے اسد طور اور عمران ریاض خان اور صحافیوں کے اوپر جو کریک ڈاؤن کے معاملات چلائے ہوئے ہیں اس کے اوپر آواز اٹھائی. ان کا کہنا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ریلیز کریں ان کو، ہمیں بھی گرفتار کر لیں آ کے، ہم یہ کہہ رہے ہیں. اس طریقے سے حامد میر نے بات کی ہے. ابھی ریسنٹلی حامد میر بہت کرٹیسائز کیے گئے ہیں ان کی پالیسیز کی وجہ سے، کہ یہ ہر دور میں جس رخ کی ہوا ہوتی ہے اس طرف مڑ جاتے ہیں، ہر جرنل سے فائدہ لیتے ہیں. پہلے یہ عمران خان کو لے کے کرٹک تھے، لیکن ابھی یہ گورنمنٹ کو لے کر پی ایم ایل این کو لے کے اچھے خاصے کرٹک ہو گئے ہیں. اور بہت اچھی خاصی ہم نے یہ تو بہت الیکشن سے پہلے بہت تھوڑا کر کے ہم نے یہ چینج ان کے اندر محسوس کیا کہ وہ اپنی سائڈ چینج کر رہے تھے، اور ایونچولی الیکشنز اور الیکشن سے آن ورڈز پی ایم ایل این کا ایک ایکسٹریم کرٹک بن چکے ہیں حامد میر، اور پی ایم ایل این نے ڈائریکٹلی ٹارگٹ بھی کیا ہے ان کو. لیکن پرسنل پرائیورٹیز کو الگ رکھیں اگر ہم، تو صحافیوں کے اوپر اس کریک ڈاؤن سے متعلق انہوں نے بات کی ہے. اور شریف کے قاتلوں کو خود ہی بے نقاب کرے اور سزا دے دے. ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے، لیکن ہم ارشد شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں، اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے. ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے. تم ابھی صحافیوں کی طرف سے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. ایون ایسے والے بھی جو عمران ریاض خان اور اسد طور سے ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے اس نا انصافی کے اگینسٹ. مصطفیٰ کمال جو کہ ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، ان کی طرف سے ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ بات کر رہے ہیں مینڈیٹ کے بارے میں کہ جی اتنا مینڈیٹ اس کو مل جائے گا، اتنا پی ایم ایل این کا، اتنا پیپلز پارٹی کا. اور اپنی رات گئے پی ایم ایل این سے جنہوں نے ملاقات کی تھی اس ساری چیز کے اوپر ان کی اس آڈیو سے بڑا اپرور ہوا، اس کے اوپر بہت بات ہوئی. اور ان لائک اینی ون ایلس، یعنی کہ اور ویسے کسی کی آڈیو آئے تو وہ کہتے ہیں جی فورینزک کروا لیں، یہ ہم نہیں ہیں. اس دفعہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے نہیں جی یہ میری ہی ہے، میں بات کر رہا ہوں اور اس میں کچھ نیا نہیں ہے. پاکستان میں مینڈیٹ فیک ہوتا ہے ہمیشہ سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی تو پبلکلی بول رہی ہے کہ جی مینڈیٹ فیک ہے، تو میں نے اس میں کیا نئی بات کر دی ہے. وہ آن کر گئے ہیں اس چیز کو کہ جی ہاں جی آئی انڈورس اٹ. پاکستان کے اندر جن چیزوں کے اوپر انسان کو شرم کرنی چاہیے، ہم ان چیزوں کو لے کے اس لیے اوکے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو 75 سالوں سے ایسے ہی ہیں معاملات، تو سو واٹ، اگر میں اب کر رہا ہوں تو سو واٹ، یہ تو 75 سالوں سے ایسے ہیں. اگر صرف میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا، پاکستان کی 23 کروڑ عوام یہ کرتی ہے. اس قسم کا مزاج پاکستان کی عوام اور پاکستان کے سیاستدانوں میں اپنے اپنے مرضی کے معاملات میں پایا جاتا ہے. لیکن یہ ایک ریولوشنری ٹائم ہے. آئی ہوپ کہ یہ ایک امپورٹنٹ کرٹک کے طور پہ ہم ان چیزوں کو لیں اور بہتری کی طرف بدلاؤ آئے. کیونکہ یہ مصطفیٰ کمال کی آڈیو نے مجھے اتنا سرپرائز نہیں کیا تھا ٹو بی آنیسٹ. یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات سچ میں نہیں ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ تھیفز کی جو گورنمنٹ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ چور ہیں یہ، انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے جس کے اوپر یہ جس بیس کے اوپر گورنمنٹ میں آ کر بیٹھے ہیں. تو اس میں کچھ نیا نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کو آن کیا ہے کہ ہاں جی میری ہے، سو واٹ، وہ میرا تھوڑا سا سرپرائزنگ تھا. بٹ دین اگین یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ اس گورنمنٹ سے اور یہاں کی اس لیڈرشپ سے. عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان، ان کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے اے ایس پی شہر بانو نقوی سے ملاقات کی ہے. یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے اس لڑکی کو موب سے بچایا تھا جس نے وہ عربک پرنٹ کی ڈریس پہنی ہوئی تھی اور لوگ اس کو قتل کرنے کی طرف بھاگ رہے تھے، جس میں مار دو، یہ کر دو لڑکی کو، وہ کر دو. تو اس اگریسو موب سے اے ایس پی شہر بانو نقوی نے اس لڑکی کو بچایا، وہاں سے سیفلی ریسکیو کیا. اور اس وجہ سے عاصم منیر نے ملاقات کی ہے ان سے اور بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اس ایفرٹ کو. خواتین کی جو پاکستان کی ترقی میں کردار ہے اور پاکستانی معاشرے میں جو ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت بہترین کومنٹس دیے کہ جی ہمارا معاشرہ اور ہمارا جو مذہب ہے وہ اسی طرح کی عورت کی رسپیکٹ چاہتا ہے اور دیتا ہے اس کو. بہرحال ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف سٹل کارنرڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ نہیں بدلا. 180 سیٹس ان کو چاہیے.
وہ بھی صرف ایک لڑائی کی حد تک اور انہیں چیزوں کی حد تک ایسی چیزیں چل رہی ہیں. صرف ایک ورڈ جیسے بولا جاتا ہے کہ جی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کسی کو, تو وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا ہے, چاہے ان کے اندرونی معاملات ہوں یا بیرونی معاملات ہوں. دیٹس اٹ, نتھنگ نیو. گورنمنٹ کوalition بننی ہے, وہ چلے گی. عمران خان کے ریلیز کی جو ہوپ دی گئی تھی وہ بھی سچ ہوتی نظر نہیں آ رہی, حالانکہ علیمہ خان تک نے یہ بات کر دی تھی. اور علیمہ خان ایک سیاستدان نہیں ہے, وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ ان کی پولیٹیکل سینس نہیں ہے. وہ عمران خان کی بہن ہے, اس لیے رسپیکٹفل ہیں. عمران خان نہیں ہے یہاں پر موجود, اس وجہ سے ان کی بات کی بھی ویلیو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے علیمہ خان کی, کیونکہ انہوں نے شیر افضل مروت کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سلیکٹ کیا اور وہ ایک اچھی چوائس ثابت نہیں ہو رہے ابھی تک, کیونکہ جس طرح کی ایک تو ان کے اوپر ایلیگیشنز بھی بڑی سویر لگی ہوئی ہیں. لیٹس سی کہ ان میں سے کتنی سچ ہیں, اور دوسرا ان کو پتہ نہیں ہے کیا بات کب کرنی ہے, وہ بھی ان کی ایک نیگیٹیوٹی میں چلی گئی ہے اب چیز. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کر رہی ہے اس بات کو. فردر ابھی علیمہ خان کی طرف سے عمران خان کو جو ریلیز ہو جائیں گے اور اس طرح کی جو ہوپ تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی, جس بیس کے اوپر بہت سے انالسٹ نے بڑی ہوپ کا اظہار کیا کہ جی عمران خان جی صاحب ریلیز ہونے والے ہیں. حالانکہ وہ بھی ایک ٹیکٹک ہی لگ رہا ہے اتھارٹیز کا کہ بس وقت گزارا جائے اور اس کے بعد یہ گورنمنٹ 1-1.5 سال چلانی ہے اپنے معاملات سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو کمپلیٹلی انڈو کرنے کے لیے, تو ہم اور عمران خان کو ایز اے لیڈر ریپلیس کرنے کے لیے شیر افضل مروت الیجڈلی اور کسی فیس سے. تو یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں. وقت بہتر جواب دے گا بہت سی چیزوں کا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.